ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی۔ اسے بڑی پریشانی ہوئی اور وہ اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور ایک چوراہے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر تمہیں منظور ہو تو میں تمہارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اپنی شرطیں بتاؤ۔ اس نے کہا، پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے تینوں شرطیں قبول کر لیں اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا، جہاں میں نے اسے کام کرنے کے لیے کہا اور میں کسی دوسرے کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ میں نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس کی جگہ پہنچا تو وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اسے ہمدردانہ لہجے میں کہا، میرے بھائی، تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور بیمار بھی ہے۔ اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ تو اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار کرنے پر وہ مان گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر میں رہا، لیکن اس نے نہ تو کوئی چیز مانگی اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی اور اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے بھائی، لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں، دیکھ لو، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے۔ شاید اس طرح میرا رب مجھے معاف کر دے، اور جب مجھے غسل دے دو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا اور پھر بغداد کے خلیفہ کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام دینا کہ اللہ عز و جل سے ڈرو، کہیں یہ نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور بہت غمزدہ ہو گیا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو کمرے کے کونے سے آواز آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، اللہ کے ولی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر میرے بدن میں کپکپی طاری ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو داروغہ نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کے بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور میں نے اپنا لکھا ہوا پیغام بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر کیا۔ بادشاہ سلامت یہ دیکھ کر کہنے لگے، کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے تم نے اس خط کا سہارا لیا؟ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے چیزوں کو دیکھتے ہی کہا، یہ چیزیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ اس نے عرض کیا،
حضور گارا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے سنتے ہی ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، اور رو پڑا۔ کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا، وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور عصر تک بے ہوش رہا۔ میں اس طرح حیران و پریشان وہیں موجود رہا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو کہنے لگا، اس نے مجھے کوئی وصیت بھی کی تھی۔ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گئے اور اپنے سر سے عمامہ اتار دیا، کپڑے چاک کر ڈالے اور اس نوجوان کے لیے مسلسل آنسو بہانے لگا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک مزدور کے لیے اتنے غمزدہ کیوں ہیں۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں چہرہ ڈالے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو میں نے اس کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، عالی جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر ہونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ نوجوان میرا بیٹا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک دن یہ رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ کسی درسگاہ سے ایک بچے نے یہ آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، ایمان والو، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے۔ اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور پکار کر کہنے لگا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے نکل گیا۔ اس دن سے ہم نے اس کے بارے میں کوئی خبر نہ لی، یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک جسے چاہے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک کوئی امیر کوئی غریب نہیں، مگر یہ کہ تقوی کی بنیاد پر اللہ پاک ہمیں بھی نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔